نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ رب العزت کی اپنا سلام اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بقسمہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ قلم کی 4تھی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کونین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اخلاق کریمانہ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کریمانہ کے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں، عظیم مرتبہ پر فائز ہیں، اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی بات یاد رکھ لیں، اگر دو لفظوں میں کہی جائے تو جہاں رب تعالیٰ کا یہ کلام ہے وہیں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ جان لینا چاہیے کہ جہاں انسانی اخلاق کا کمال ہوتا ہے، جہاں انسانی اخلاق نقطہ انتہا تک پہنچتے ہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ اخلاق عطا کیے ہیں، وہاں سے مصطفی اخلاق کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مصطفی اخلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، خادم کا مطلب گھر میں آپ کی خدمت بجا لاتے رہے، گھر میں آپ کی خدمت بجا لاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے، اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہا تو کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے نرم کسی ریشمی کپڑے کو نہیں چھوا. آقا کے ہاتھ مبارک، آقا کے دستے مبارک ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ نرم اور ملائم. اور کہتے ہیں نہ ہی میں نے کوئی ایسی خوشبو سونگھی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. آپ کا پسینہ بھی خوشبودار اور ایسا خوشبودار کہ دنیا جہاں کی کوئی خوشبو آپ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر کہتے ہیں میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور ان 10 سالوں میں کہتے ہیں فما قال لی قط اف ولا قال لشیء فعلته لما فعلته ولا لشیء لم افعلہ الا فعلت کذا. یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں فرمایا، اف تک نہیں فرمایا، اور کسی کام کے کرنے پر نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ وہ کام کیوں نہیں کیا. مگر ایک بات سمجھنے کی یہاں پر جس کا تعلق مینجمنٹ سائنسز سے ہوگا. مینجمنٹ سائنسز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جانور بھی عقل مند ہو جاتے تھے، وہ بھی پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ یہی نہیں، آپ کے غلاموں اور آپ کے صحابہ میں تھے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت بڑی معروف ہے، لمبی، اتنا احساس کرتا ہوں. شیر سامنے آ گئے، داڑا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر جو داڑ رہا تھا وہ میرے قریب آیا اور دم ہلانے لگا، گویا وفادار ہو گیا. پھر یہ کہ اس شیر نے یہ بات لیا کہ یہ گم ہو گیا ہے. شیر نے یہ بات لیا یہ گم ہو گیا ہے. اس نے دم ہلائی اور مجھے اشارہ کیا میرے پیچھے کی طرف چلتے جاؤ. جنگل تھا اور وہ شیر جنگل سے نکال کر حضرت سفینہ کو لے کے گیا. اور پھر ایک مقام پر جب جنگل سے نکل گئے تو وہاں ٹھہر گیا اور اس نے یہ انداز اختیار کیا کہ گویا آپ کا شکر گزار بھی ہو رہا ہو اور یہ بھی عرض کر رہا ہو کہ یہاں سے آپ آسانی سے اپنے گھر جا سکتے ہیں. حدیث پاک ہے. تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے وہ بلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو نہیں جانتے تھے، ہر چیز جانتے تھے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ بارگاہ رسالت میں رہ کر کوئی غافل ہو. ٹھیک ہے، مگر آقا کے اخلاق کیا، کبھی کفر نہیں فرمایا، جھڑکی نہیں دی. جو کام کیا نہیں فرمایا کیوں کیا، جو نہیں کیا نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہاں بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت میں رہنے والے، اور جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں اپنے چھوٹے سے یا جو نہیں جانتا اسے بتانا، سمجھانا، رہنمائی کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک ہے کہ وہ عمل دیکھ کر خود جان لے یہ اتباع ہے، اور صحابہ کرام اتباع مصطفیٰ کے پیکر تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، وہ یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے، آپ خود کرتے کیا ہیں، یا ہمارا کون سا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوگا۔ چھوڑ کر گزرتے تھے۔ ہمارے ماحول میں بات آئے گی تو جہاں کسی کی غلطی ہے نشاندہی کرنا، سمجھانا، بتانا، جو کرنے والا ہے کہنا، جو نہیں کیا اس کے حوالے سے رہنمائی کرنا، یہ ساری چیزیں شامل رہیں گی۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ حضرت سعد بن جساسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک وحشی گدھے کا ہدیہ پیش کیا، آپ نے وہ مجھے واپس لوٹا دیا۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی ججمنٹ، آقا کی شناخت، آقا کی بصیرت۔ حضرت سعد بن جساسہ رضی اللہ عنہ نے وحشی گدھا ہدیۃً تحفۃً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ گدھا واپس لوٹا دیا۔ راوی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر پریشانی کا اثر دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، میں اس وقت حالت احرام میں ہوں، اس لیے یہ تجھے واپس کیا ہے تاکہ اس کی تباہ پر بھی ناگواری نہ ہو۔ اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق ہے، والاثم ما حاق فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگوں کو پتا چلے تو وہ کیا کہیں گے، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ جانیں گے تو کیا کہیں گے، وہ گناہ ہے۔ سو نیکی کو اختیار کر لو، گناہ کو چھوڑ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول انا من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ بد خلق نہیں تھے، برے اخلاق والے نہیں تھے، اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والے تھے، یعنی زبان سے برا کلام کرنے والے، گندی بات کرنا، گندا کلام کرنے والے، آپ ایسے نہیں تھے۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہے، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ آخری روایت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا، کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، حسن اور صحیح کہا۔ کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے میزان میں
روز قیامت سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق سے بھاری چیز کوئی اور نہیں ہوگی. سارے اعمال پیچھے رہ جائیں گے، اچھے اخلاق آگے بڑھ جائیں گے، زیادہ وزنی ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا بے شک بدخلق اور بےہودہ بکنے والا، بےہودہ کوئی فحش کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو فحش میں کرے، بد کلامی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے ہم اعمال حسنہ کے ساتھ اخلاق حسنہ کو بھی اختیار کرنے والے اور اس مغالطے سے نکل جائیں کہ فقط نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، تہجد گزار ہو جانا اور دیگر بہت سے اعمال جن کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے وہ کر لینا کافی ہوگا. نہیں، وہ سارے اعمال اپنی جگہ، مگر سارے اعمال سے بڑھ کر روز قیامت ترازو میں جو چیز بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں. وہ اچھے اخلاق. اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے نہ تو کسی کی عزت پر حرف آئے، نہ کسی کے مال پر حرف آئے، نہ کسی کا کوئی نقصان ہو. ہم لوگوں کو خوش کرنے والے تو ہوں، انہیں آسانیاں دینے والے تو ہوں، لوگوں کا نقصان کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کے ساتھ برا کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کے لیے برا چاہنے والے نہ ہوں. کہ اچھے اخلاق اچھائی سے عبارت ہے، برائی سے عبارت نہیں. وما علینا الا البلاغ.